امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنے ساتھی اور صحابی کو، اے معاذ شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے تب بھی نہ کرنا۔ جو کلمہ پڑھ کر اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لیتے ہیں ان کے لیے گردنیں کٹوانا آسان ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے جھکانا مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کتنے ہی کلمہ گو ہیں جو اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے دل میں ان کی محبت ہے۔ اور جس طرح مشرکین مکہ کو توحید کے آوازے سے تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے آوازہ کیا لگایا تھا کہ یہ کیسی آواز لے کر آئے ہو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے نو چھڑ کے ایک نو مان لیے، سب کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے لگ جائیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے۔ یہی حال اہل شرک کا ہے۔ مالک ان کا منظر پیش کرتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کو یاد کیا جائے۔ میرے اس موقع پہ ذرا غور کرنا، میں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب صرف اللہ کو یاد کیا جائے، صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور، اللہ اگر مصیبت ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، سارے منگتے ہیں، اللہ غنی کرنے والا ہے، سارے محتاج ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے۔ جب یہ آوازہ لگایا جائے تو مشرکوں کے دل میں نفرت سے بھرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل پہ غصہ، ان کے ماتھوں پر بل نظر آتے ہیں۔ یہ کن کا حالت ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، انہیں نہیں پتا ایک گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں قیامت کا حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور اس وقت نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا، نہ کوئی پکڑنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، مالک کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، بندہ مالک کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نا، پردہ دار عورت اگر پیر بابے کے پاس درگاہ پہ چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، پیر سے پہلے مرید بولتے ہیں، بی بی تو منہ کیوں لکایا ہے؟ کہتے جی پردہ دار عورت ہوں اس لیے منہ چھپایا۔ تجھے نہیں پتا بے وقوف، آج اگر پیر سے اپنا منہ چھپائے گی تو حشر میں یہ تجھے کیسے پہچان کے بخشوائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک گل ہے تو پھاٹا کھول دیں دی۔ یہ عزتوں کے ڈاکو، یہ مال کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو۔ امام الانبیاء نے تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے، ان کی ماں سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے بیٹی جو بابا کے گھر سے لے جانا چاہتی ہے لے جا، اے بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد نہیں چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ظالم کیا کہتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ یہ اہل شرک کی کیفیت ہے کہ وہ صرف اللہ کی توحید کا آوازہ سنے، ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے، اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد کے سپیکر اکٹھے لگا دو، کہیں گے یہ ساڈی برادری دا بندہ ہے، پھر خوش ہوں گے، پھر ان کے دل کو اطمینان ملے گا۔ آئیے، یہی کیفیت جو اس دور کے مشرکوں کی تھی، یہی کیفیت آج کے دور کی بھی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک مولوی کہتا ہے، وہ لوگ جن کی کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی نسل نہیں، انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کی دیواروں پر جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا اس کو مٹا مٹا کر وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھ دیا۔ کہا میں اس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مدد، یا علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد لکھنے والوں، میں اس منظر کو دیکھ کر علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ 1400 سال کے بعد علی کے دشمن نے مان تو لیا کہ علی کے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی نسل نہیں ہے، کراچی سے خیبر تک انہوں نے
سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی انڈیل کر ایک نعرہ مٹایا ہے، ایک نعرہ لکھا ہے. جہاں جہاں یا علی لکھا ہوا تھا وہاں وہاں لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے یا تو 7 محرم کو یہ کراچی میں المحسن کے 2 لاکھ کے مجمع میں کہا اور پورا مجمع قیامتوں کے منزلوں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا جواب دیا تھا. یا آج پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد. یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اللہ لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون. وما قدر اللہ حق قدری. ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا، ان ظالموں نے میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا، میرے رب کے مقام کو نہیں پہچانا. اور لوگوں سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء سب کے سب میرے اللہ کے در کے سوالی ہیں. رب کے مقابلے کی ذات نہ کوئی پہلے تھی نہ اب ہے. لیس کمثلہ شیء. اس نے تو پہلے ہی اعلان کیا تھا اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو پھر عرش پہ چڑھنے کے لیے راستہ پا لیتا. اگر کوئی الہ ہوتا زمین میں فساد برپا ہو جاتا. تم نے سیدنا علی کو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے رسول کے چوتھے خلیفہ ہیں، جو حسن حسین کے بابا ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم ہماری روح کے اندر اتری ہوئی ہے. ان سے محبت ایمان ہے، ان سے نفرت نفاق کی نشانی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کریں گے، منافق تجھ سے بغض کریں گے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سیدنا علی کو اللہ کے مقابلے کی ذات بنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور کہتا ہے رب کعبہ کی قسم علی کی گواہی ایسی گواہی ہے کہ جب تک تم علی کی گواہی نہ دو نہ اللہ کی توحید پوری ہوتی ہے نہ محمد کی رسالت پوری ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. بلکہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر علی کی گواہی نہ دی جائے جیسے اللہ کی توحید پوری نہیں، محمد کی رسالت پوری نہیں، اے مسلمان تیرا خون بھی پورا نہیں ہوتا. جنت تے نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے. سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدہ معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا اللہ بابل جنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے. علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک اور کہتا ہے مجھے کعبے کے رب کی قسم نبیوں کے سلطان نے تو جھگڑے ہی ختم کر دیے. ٹاؤن کمیٹی جا کر رجسٹر کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ کس کی اولاد ہے، حلال والا ہے یا حرام والا ہے. صرف اس کے سامنے یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ. اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھے گا تو حلال کا ہے، اور اگر وہ یا علی مدد کا نعرہ سن کے نفرت کا اظہار کرے گا تو یہ حلال کا نہیں. سانو کی پتا جی اسی تو کیویں سمجھیے. مینوں رب کعبہ دی قسم ہے نبیاں دے سلطان نے جھگڑے ہی مکا دیتے کہ ٹاؤن کمیٹی جان دی ضرورت نہیں، رجسٹر لبن دی لوڑ نہیں. اونوں آکھ یا علی مدد. جے چہرہ گلاب دی طرح کھل جائے تے سمجھے حلالی ہے، جے متھے تے وٹ سمجھے تے حرامی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل شرک کی آج بھی یہی کیفیت ہے. وہ یا اللہ مدد کا آواز سن کے جیسے اس دور کا شرک کرنے والا اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، دل نفرتوں سے بھر جاتا تھا. آج بھی تنہا صرف یا اللہ مدد کا آواز سن کر اہل شرک چیخ اٹھتے ہیں. ایک کہتا ہے جو چاہے مرضی کر لو
تمہیں یا علی مدد کے نعرے کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد لگے گا، جب نمازیں فرشتے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، روزے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اور فرشتہ دوسرے سے کہے گا اس کے ضمیر کے اوراق پلٹ کر دیکھو زندگی میں کتنی بار اس نے خلوص دل سے یا علی مدد کا نعرہ لگایا۔ اگر لگایا ہوگا تو جنت ملے گی، نہیں لگایا ہوگا تو جنت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں، جہاں جو مرضی آئے کر لو، تمہیں اس نعرے کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، جب نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جب روزے تولے نہیں جائیں گے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس کی ضمیر کے کتاب کے ورق الٹ کے دیکھو اس نے زندگی میں کتنی بار خلوص سے یا علی کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل شرک ہیں جو اللہ کے شریک مقرر کر کے پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں، یہ چاروں قسم کا شرک اکبر، ان میں جو داخل ہو جائے، جس کے عقیدے اس کے مطابق بن جائیں، جس کے اعمال افعال اس کے مطابق بن جائیں، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو کر وادی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اگر انسان اس عبادت میں سے کوئی قسم بھی غیر اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے سجدے کرے، اس کے لیے طواف کرے، اس کے لیے رکوع کرے، اس کے نام پر قربانیاں کرے، اس کے نام پر ذبح کرے، پیر شاہ جمال کوکڑ گھینتے پتر ڈیر تالان، وہ بابا جی کے قبر پہ جا کر بکرے کی نیاز دے، وہ مرغے کی نیاز دے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے خون بہائے، تو یہ عبادت میں اس کو شریک بنا کر شرک اکبر کا جرم کر کے وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سیدنا علی سے روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ نواقض اسلام میں سے دوسرا، اگر انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان سے دعائیں مانگے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، اللہ اور اپنے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان واسطوں سے مانگے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، تو یہ بالاجماع وادی ایمان سے وادی کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ہر دور میں مشرکین اولیاء اللہ کو اس لیے پکارتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیا تھا۔ آج بھی یہ واسطے ہیں نہیں، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے انہاں دی او دے اگے۔ یہ اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، پانی کی دعا کرنے کے لیے جا رہے، جہاں کھڑے ہو کر مانگنا تھا مالک نے وہاں ایک منظر کیڑی کا دکھایا، چیونٹی کا دکھایا، جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا رب یا رب۔ واسطہ سلیمان دا یا رب نہیں، واسطہ سلیمان کے صحابہ کا یا رب نہیں، واسطہ پنجتن پاک کا یا رب نہیں، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان پیاسا ہے لیکن میں بھی تو پیاسی ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان تیرا بندہ ہے میں بھی تو تیری ہوں، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی پلا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ارجعوا، چلو گھر چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں مانگنے کے لیے آئے تھے، پانی کے سوال کے لیے آئے تھے، پیاسے تھے، زمین پیاسی، انسان پیاسے، جانور پیاسے، مانگ تو لو۔ کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، عرش والے نے نبی سے پہلے اس کی سن لی ہے۔ میرے رب پر یہ الزام لگانے والوں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہی جرم کفار مکہ کا تھا۔ آؤ قرآن حکیم سے سنتے ہیں سورۃ یونس
آیت نمبر 18 مالک فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہے، کیوں ان کا طواف کر رہے ہیں، کیوں ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نظر دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نیاز دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے خون بہا رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، ان کا آوازہ کیا ہے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ پیر بابے بزرگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ اللہ سے ہماری باتیں منواتے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے